بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں، ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کس حالت میں الٹی آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الٹی معدے کی خرابی کی وجہ سے، بد ہضمی کی وجہ سے الٹی خود بخود آئے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ منہ بھر کے آئی ہے یا کم آئی ہے، منہ بھر کے آئی ہے یا کم آئی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے الٹی آئے، یعنی کہ خود بندہ کیا کرے، کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے الٹی آئے۔ دو صورتیں بن گئی، ایک ہے بد ہضمی کی وجہ سے الٹی کا خود بخود آنا، ایک ہے الٹی کو خود لانا، کوئی ایسا عمل کرنا جیسے گلے میں بندہ انگلی ڈالے یا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے الٹی آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو صورتیں ہیں۔ اب جو پہلی صورت ہے نا کہ الٹی خود بخود آئی، بد ہضمی کی وجہ سے آئی، معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے آئی، اور آئی پھر اس کی دو صورتیں تھیں کہ منہ بھر کے آئی ہے یا کم آئی ہے۔ اگر منہ بھر کے آئی ہے اور منہ بھر کے آنے کی صورت میں واپس لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف منہ بھر کے آئی ہے واپس نہیں لٹائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر الٹی خود بخود آئی لیکن منہ بھر کے نہ آئی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ الٹی جب خود بخود آئے معدے کی خرابی کی وجہ سے یا یعنی کہ بد ہضمی کی وجہ سے، تو دونوں صورتوں میں منہ بھر کے آئے یا کم آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، صرف اتنی صورت ہے کہ منہ بھر کے آنے کی صورت میں الٹی کو واپس لٹایا جائے، حالانکہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کر لے ایسی صورت میں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا جب الٹی خود بخود آئے اور منہ بھر کے آئے، اور منہ بھر کے آنے کی صورت میں اس کو واپس لوٹا لیا جائے تب روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ یہ تھی پہلی صورت جس میں الٹی خود بخود آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی بندہ خود ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ الٹی خود یعنی کہ الٹی کو لاتا ہے، کسی صورت سے الٹی آئے، گلے میں انگلی ڈال دی یا کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے الٹی آ جائے۔ اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ الٹی منہ بھر کے آئی ہے یا کم آئی ہے۔ الٹی کوئی عمل کر کے الٹی لانے کی صورت میں اگر الٹی منہ بھر سے کم ہو تو وہ روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر خود عمل کر کے الٹی لانے کی صورت میں اگر الٹی منہ بھر کے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف دو صورتیں ہیں روزے کے ٹوٹ جانے میں۔ یہ خلاصہ سمجھ لیں بات کا کہ خود بخود الٹی آئی، منہ بھر کے آئی، واپس لٹا لی، روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ منہ بھر کے آنے کی صورت میں بھی اگر واپس نہ لٹائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی عمل کر کے الٹی کو لانے کی کوشش کی اور الٹی آئی، اگر اس صورت میں بھی اگر منہ بھر کے آ گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کے نہ آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ دو ہی صورتیں بنی، صرف ایک یہ صورت بنی کہ خود بخود آئی، منہ بھر کے آئی، واپس لٹا لی، روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ روزہ کوئی عمل کر کے الٹی لائی، ٹھیک ہے، کیا خود بخود بندے نے جان بوجھ کر کیا کی اور منہ بھر کے آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس الٹی آئی اور الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں۔ مخصوص صورتیں اگر ایسی صورت بنے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگ اپنا روزہ خراب نہ کر لیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو الٹی آتی ہے روزے کی حالت میں، لیکن ایسی صورت نہیں ہوتی کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن وہ بندہ روزہ توڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس وجہ سے
وہ اپنا روزہ خراب کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کس صورت میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس میں نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پاک سے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔